السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو باتیں آپ نے شیخ محترم کی ہے، یعنی میرا سوال یہ ہے، اگر آج ایک بندہ نہیں ووٹ کاسٹ کرتا، وہ ان جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں یہ سب ان کو نہیں درست سمجھتا کہ جو باتیں سیاست میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہاں کچھ لوگ موجود ہیں جن کو ووٹ دیا جا سکتا ہے، تو اگر وہ ان کو بھی نہیں دینا چاہتا تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ اور اس میں یہ چیز جو ہے، یہ جو ہمارا سارا طریقہ کار ہے یہ ووٹ والا، یہ تو اب کا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دور میں ایسا بالکل نہیں تھا کہ ایسے ووٹ کاسٹ کیے جاتے تھے، یا یہ جو سارا نظام اب ہے۔ جی جی جی، آپ کے دو سوال ہو گئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہو گیا کہ ووٹ کاسٹ کرنے کا، جی مجھے کچھ دو سوال ہیں آپ کے، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو یہ ہمارے ہاں ایک مشہور چیز ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد پر جب میدان احد کی طرف نکلے ہیں تو کس بنیاد پر نکلے تھے؟ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، تو جو بزرگ سمجھدار صحابہ تھے وہ کہنے لگے مدینہ کے اندر رہیں گے، جو نوجوان صحابہ تھے جہادی یا جو ہے جنگی مہارتیں ان کو حاصل نہیں تھی، وہ جذبے میں تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم باہر نکلیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب کثرت رائے دیکھی تو آپ نے فرمایا ہم باہر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر گئے، زرہ پہن کر باہر آئے، تو جو بزرگ صحابہ تھے، تجربہ کار صحابہ تھے، انہوں نے سمجھایا نوجوانوں کو کہ بھئی دیکھیں ہماری رائے بھی یہ تھی، نبی علیہ السلام بھی ظاہری طور پر یہی پسند کر رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، تو آپ نے ضد کی ہے، آپ کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل پڑے، تو ان صحابہ کو بھی سمجھ آ گئی، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ میں رہ کر ہی لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ جب وہ آلات حرب پہن کر آ جائے وہ اب اس کو اتارے۔ اب میں اس مشورے پہ چل نکلا ہوں، آپ کی رائے میں نے مان لی ہے۔ کس بنیاد پر ماننی ہے؟ تجربے کی بنیاد پر، فقط اکثریت کی بنیاد پر۔ تو ووٹ کاسٹ ہوئے، بس یہ ہے کہ ڈبے میں نہیں ڈالے، ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیا یا زبان سے اظہار کر کے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا تھا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے آپ معاملات میں مشورہ کریں، اور سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان لوگوں کا معاملہ آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوگا۔ جب بھی آپ مشورہ کریں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 100% لوگ ایک بات پہ متفق ہو جائیں؟ کیسے ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے کہ اکثریت کس طرف ہے، اسی اکثریت کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اصول حدیث سے واقف ہیں تو آپ میری بات اور زیادہ سمجھ جائیں گے۔ آج تک جتنی بھی احادیث ہیں ان پر صحت و ضعف کا حکم کس بنیاد پہ لگتا ہے؟ جمہوریت کی بنیاد پر، کہ یہ روایت کو ضعیف کہنے والے 10 علماء ہیں، صحیح کہنے والے 15 ہیں، تو جمہور کا موقف یہ ہے کہ 15 علماء نے اس کو صحیح کہا، یہ روایت صحیح ہو گئی ہے۔ تو بھائی جان ہم تو جمہوریت پر کھڑے ہیں سارے کے سارے۔ ہاں ایک ہے کفریہ نظام، جو ہمارے مغربی ممالک میں جمہوری نظام ہے، جس میں ہر خیر اور شر اس کی بنیاد فقط عوام ہے۔ جو ہمارے پاکستان کا نظام جمہوری نظام ہے، یہ اسلامی جمہوری نظام ہے۔ 1973 کا آئین کیا کہتا ہے کہ قانون کا سرچشمہ قرآن و سنت ہے، جبکہ جو مغربی جمہوری نظام ہے اس میں قانون کا سرچشمہ فقط عوام ہے۔ تو کتنے ہمارے قوانین ہیں، پوتے کی وراثت ہمارے ہاں قانون پاس ہو چکا تھا، علماء نے اس کو رد کیا ہے، اور قانون پاس ہونے کے بعد وہ رد ہو گیا۔ اکثریت نے کہا تھا پوتے کو وراثت ملے گی، لیکن آج چیک کریں قانون میں ہمارے موجود نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی جمہوری نظام اور مغربی جمہوری نظام میں فرق کریں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ یہ پہلا آپ کی بات کا جواب۔ دوسرا سوال آپ کا تھا وہ میرے ذرا دہرا دیں، مہربانی ہوگی۔ اس پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ کر لیں، اس پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ جی میں سمجھ چکا آپ کی بات۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی ووٹ کاسٹ نہیں کرتا تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ ہاں
دوسری چیز ہے ووٹ کاسٹ نہیں کرتا. دو چیزیں اس میں بھی آپ نے مد نظر رکھنی ہے. ایک ہے کہ آپ کے علاقے میں جتنے امیدوار کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے بدنیت ہیں، بددیانت ہیں، عوام کے ساتھ ان کو خیر خواہی نہیں ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے، سارے برابر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت حکم ہے فَاعْتَزِلِ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام لوگوں سے آپ نے اپنے آپ کو جدا کر لینا. تب آپ کو ضرورت نہیں ہے ووٹ کاسٹ کرنے کی. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ میرے علاقے کے لیے بہتر ہے تو تب آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو آپ شہادت الزور کے مرتکب ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر ایسے بندے کو ووٹ اور اس کے حق میں رائے ضرور دیں تاکہ آپ کی رائے کی بنیاد پر اس کو تقویت مل سکے اور علاقہ جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اور اس میں شیخ ایک بندہ جس کا ووٹ یعنی کچھ دور ہے، اس کا گاؤں ہے، اس کا ووٹ عذر، وہاں پہ ہے، جی عذر میں نے نکال دیا ہے. عذر ہے تو پھر تو نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مکلف بنایا جتنی اس کے اندر طاقت ہے. جب آپ کی وسعت سے کام چلا گیا تو پھر آپ مکلف نہیں ہیں. جی